سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دیگر جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ درس یعنی سیرت رحمت للعالمین یہ اپنے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہدایت کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت دلوں کے اندر اجاگر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آج ہمارا الحمدللہ 61واں درس ہے، یعنی 60 درس مکمل ہو چکے. آج 61واں درس ہے جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر پر گفتگو کریں گے جو آپ نے غزوہ بدر کے لیے فرمایا، اور ان ابتدائی حالات میں کفار کی تیاریوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جانے والے اصحاب کے متعلق گفتگو کریں گے. آپ نے ہمارے گزشتہ درس جو کہ ہمارے سلسلے کا 60واں درس تھا، اس کے اندر آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے اس قافلے کا تعاقب کرتے ہیں، اور وہ قافلہ راستہ بدل کر اور دوسرے راستے سے مکہ کی طرف ہو جاتا ہے. زمزم غفاری کو ایک کثیر رقم دے کر اہل مکہ کی طرف ابو سفیان نے روانہ کیا تاکہ اہل مکہ کو اس بات پر اکسایا جائے، مشتعل کیا جائے کہ تمہارا مال و متاع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب حاصل کر لیں گے، لہٰذا تم ایک ناقابل تلافی مالی نقصان کا سامنا کرو گے. لہٰذا اگر اس مال کو بچانا چاہتے ہو تو پھر اپنے لشکر جرار کے ساتھ، ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا راستہ روکنے کے لیے فوراً مکے سے باہر نکلو. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ نے بھی جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کے ابتدائی حالات بالکل ویسے ہی نظر آ رہے تھے جیسا کہ جنگ بدر کے اندر کفار کی تیاریاں. لہٰذا بہت سے لوگ اس بات پر بھی خوف زدہ تھے کہ عاتکہ کا جو خواب ہے کہیں وہ سچ ثابت نہ ہو جائے، کیونکہ اس خواب میں ایک شتر سوار، ایک اونٹ سوار نے بلند آواز سے اہل مکہ کو کہا تھا نکلو اپنی قتل گاہوں کی طرف. لہٰذا یہ اشارہ تھا کہ اہل مکہ کے لیے اس سفر پر روانہ ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے. بہرکیف ابو جہل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کینہ اور حسد رکھنے میں اپنی مثال آپ تھا، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور لشکر جرار کی تیاری کے لیے فوراً حکم دیا. اس لشکر جرار کی تیاری کے اندر ہر شخص نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی حت المقدور مالی معاونت کی. نتیجتاً یہ ہوا کہ یہ لشکر کثیر سامان حرب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکرانے کے لیے روانہ ہوا. امیہ بن خلف کا واقعہ بھی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امیہ بن خلف کو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ہی فرما دیا تھا کہ تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود قتل کریں گے. لہٰذا ان حالات میں اس کا خوف زدہ ہونا یہ فطری امر تھا،
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا ہے تو یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ ابو جہل نے جب امیہ بن خلف کا خوف دیکھا تو عقبہ بن ابی معیط کو امیہ بن خلف کو بھڑکانے کے لیے اور اشتعال دلانے کے لیے روانہ کیا، اور اس وقت کی عورتیں انگیٹھی کے اندر لوبان سلگا کے یا بخور سلگا کے اس سے اپنے بالوں کو معطر کیا کرتی تھیں۔ تو عقبہ بن ابی معیط نے ایسی انگیٹھی جس کے اندر بخور یا لوبان سلگ رہا تھا، اس انگیٹھی کو امیہ بن خلف کے سامنے رکھا اور کہا تم تو ایک عورت ہو، اپنے بالوں کو اس کی خوشبو سے معطر کر لو، تمہارا کام مردوں میں کیا ہے؟ عقبہ بن ابی معیط کے اس جملے کے بعد امیہ بن خلف انتہائی مشتعل ہو گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ ابو جہل نے جو یہ شرارت کی تھی، اس شرارت کرنے کے بعد اس موقع کو غنیمت جانا کہ عقبہ بن ابی معیط کی بات پر اس وقت امیہ بن خلف آپے سے باہر ہو چکا ہے، لہٰذا یہ اچھا موقع ہے اسے ساتھ لے جانے کا۔ عقبہ بن ابی معیط کی بات کا فائدہ لیتے ہوئے ابو جہل نے امیہ بن خلف سے کہا دیکھو تم اہل مکہ کے سردار ہو، اور اگر تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے تو تمہیں دیکھ کر بہت سے لوگ مکے سے باہر قدم نہیں نکالیں گے، لہٰذا ابو جہل نے اپنی باتوں سے امیہ بن خلف کو قائل کر لیا کہ وہ بھی اس جنگ میں ان کے ساتھ جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا نام عتبہ، تیسرا بڑا نام شیبہ، چوتھا بڑا نام زمعہ بن اسود، عمیر بن وہب، حکیم بن حزام، یہ بڑے بڑے سرداران مکہ اس مہم جوئی کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ امیہ بن خلف بھی تیار ہو گیا، دیگر سرداران مکہ بھی اس مسئلہ کے لیے اپنی تیاریاں کر چکے، لیکن اہل مکہ میں ایک عادت تھی کہ وہ کہیں نکلنے سے پہلے فال نکالا کرتے تھے، یعنی ایک پرندہ اڑایا کرتے تھے ہوا میں یا تیر چھوڑا کرتے تھے، اور اس سے وہ نیک اور بدشگونی کی فال لیا کرتے تھے کہ ہمارا اس سفر پر جانا کیسا رہے گا۔ لہٰذا یہ بڑے بڑے سرداران مکہ، کفار مکہ امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، زمعہ بن اسود، عمیر بن وہب اور حکیم بن حزام، یہ مکے میں موجود تمام بتوں میں سے بڑا بت ہبل کے پاس آئے اور انہوں نے فال نکالی، تو فال سے ان کو یہی اشارہ ملا کہ تمہیں اس جنگ جوئی کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ یہ حضرات اپنے ارادے توڑ بیٹھے اور اپنے جانے کا پروگرام ملتوی کر چکے، تو ابو جہل نے اپنے ارادوں پر پانی پھرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنا چاہتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کثیر نقصان دینے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو شہید کرنے کے لیے بیتاب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا دکھ، بڑا رنج دینے کے لیے مکمل طور پر ذہنی طور پر تیار ہو کر جا رہا تھا، لہٰذا سب سے زیادہ شرارت اس پوری جنگ کے اندر ابو جہل کی نظر آئی۔ یہ تمام لوگ اپنا ارادہ ملتوی کرتے تو ابو جہل نے آ کر ان تمام لوگوں کو اپنی گفتگو سے قائل کرنے کی کوشش کی، اور یہاں تک قائل کرتا رہا کہ یہ تمام کے تمام افراد جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری طرف جو لوگ ہمارے ان سیرت کے دروس کو تسلسل سے سن رہے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے مقام پر تشریف لے کر گئے تھے تو اس مقام پر عتبہ اور شیبہ کے ایک غلام اداس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور دھو کر آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے اور عیسائیت سے تائب ہو کر دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ اداس تاحال عتبہ اور شیبہ کے غلام تھے اور انہوں نے عتبہ اور شیبہ کو جانے سے منع کیا۔ یہ تمام کی تمام گفتگو میری پچھلی گفتگو کا خلاصہ ہے، اور جانے سے پہلے کہا بے ابی و امی انتما واللہ ما تساقانی الا لمصارعکما، کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، تم اپنی قتل گاہوں کی طرف روانہ ہو رہے ہو، بہتر ہے کہ یہ ارادہ ترک کر دو، کیونکہ اداس کا یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں تو ان کا دشمن تہس نہس ہو جائے گا، آپ اللہ کے برحق نبی ہیں۔ لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اداس نے عتبہ اور شیبہ کو نصیحت کی، لیکن ابو جہل نے ان کو ساتھ جانے کے لیے قائل کر لیا۔ ابو جہل نے انہیں مجبور کیا اور اس بات کا بھی بیان دیا کہ تم لوگ چند دن کے بعد واپس آ جانا۔ 3 روز تک یہ لشکر اپنی تیاری کرتا رہا۔ یاد رہے کہ اس لشکر کے لیے کفاران مکہ نے اپنا پورا زور صرف کیا تھا، اور اس کے لیے تلواریں، نیزے، زرہ، گھوڑے اور
دیگر سواریاں اونٹ، ان کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا اور اپنے تمام مصاحبین سے اس مسئلے میں مدد لی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے کے لیے یہ جو لشکر جرار تیار ہوا، اس کی تعداد بقول مورخین 950 افراد پر مشتمل بتائی جاتی ہے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب 313 ان کی تعداد مورخین نے لکھی، اور یاد رہے کہ قریش مکہ کی فوج کی تعداد 950 تھی اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے جن پر 100 زرہ پوش لوگ سوار تھے۔ یہ لوہے کا ایک لباس ہوتا ہے جس پر نہ تلوار، نہ نیزہ، نہ تیر یہ اثر نہیں کرتا، اور کفار کے لشکر کی قیادت کرنے والے فرد صائب بن یزید تھے، جو بعد میں شرف صحابیت سے مستفیض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہاں پر یہ بات بھی بڑی دلچسپی کی حامل ہے کہ صائب بن یزید جو بعد میں شرف صحابیت سے مستفیض ہوئے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 5ویں دادا تھے، یعنی امام شافعی اور ان کے درمیان 5 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر سر جھکانے کا صلہ یہ عطا فرمایا کہ صائب بن یزید کی نسل میں ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر آپ کے خاندان میں بہت بڑے علماء کرام پیدا ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام فقط ایک حدیث سے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر ایک عالم قریش سے ہوگا جو پوری زمین کو علم سے بھر دے گا۔ اس حدیث کا مصداق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیا جاتا ہے۔ مورخین نے لکھا کہ یہ قافلہ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ، آلات حرب کے ساتھ روانہ ہوا۔ ان کے ساتھ رقاصائیں تھیں جو ناچ گانے سے ان کفار کا دل بہلا رہی تھیں۔ دف کی آواز قافلے کے اندر گونج رہی تھی۔ جوش دلانے کے لیے مسلمانوں کی شان میں گستاخی کی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے ایسے اشعار پڑھے جا رہے تھے، اور اپنے سورماؤں کو جوش دلانے کے لیے دف پر مخصوص طریقے سے اشعار پڑھے جا رہے تھے، اور اس نخوت اور تکبر کے ساتھ نکلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 47 میں ان کے اس تکبر کا ذکر فرمایا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور دیکھو نہ بن جانا ان لوگوں کی طرح، یہ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ ان لوگوں سے مراد یہی کفار کا لشکر ہے۔ جب یہ اپنی پوری قوت کا اظہار کرتے ہوئے مکے سے باہر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ رقاصائیں اور دف بج رہی ہے، رقاصائیں اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی تھیں، ان کی سریلی آواز ان کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اس حال میں نکلے کہ وہ لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے چل رہے تھے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اترانا، لوگوں کو دکھانا، اپنا زور بازو لوگوں کو دکھا کر نکلنا، یہ گویا کہ ان کے اندر تکبر نخوت کی جو علامت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی۔ یہاں پر ایک واقعہ اور بھی رونما ہوتا ہے کہ جب کفار مکے سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے تو یاد رہے کہ قبیلہ بنو کنانہ کے ساتھ کفار مکہ یعنی قریش کی دیر پا ایک دشمنی چل رہی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ قریش نے بنو کنانہ کے ایک بوڑھے شخص کو قتل کر دیا تھا۔ کسی آپسی تنازع پر بنو کنانہ کے ایک فرد کو، بوڑھے کو قریش نے مار دیا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد قریش کے ایک خوبرو نوجوان کو پکڑ کر بنو کنانہ کے افراد نے مار ڈالا تھا۔ لہٰذا یہ جو دشمنی تھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید بڑھتی جا رہی تھی، اور کچھ عرصے کے بعد بنو کنانہ کا ایک سردار عامر نامی یہ کسی مقام سے گزر رہا تھا، تو قریش کے ایک فرد نے اس عامر کو پکڑ کر مار ڈالا اور اس کی تلوار کو لا کر خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا۔ اور جب صبح لوگوں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ بنو کنانہ کے ایک سردار عامر کو مار دیا گیا ہے اور قریش کے ایک فرد نے مارا۔ اس سے حالات مزید کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیاریوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اب قریش کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوا۔ وہ خوف یہ تھا کہ ہم نے بنو کنانہ کے 2 لوگ مارے ہیں، ایک ان کا بوڑھا شخص اور ایک سردار عامر۔ اگر ہم یہاں مکے سے
اپنے تمام اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو پیچھے سے ممکن ہے کہ بنو کنانہ ان پر حملہ کر دیں اور ہمارے بیوی بچوں کو اپنا غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس مہم جوئی پر جانے سے کفار کا ارادہ بدلتا نظر آ رہا تھا، لہٰذا کفار کے بہت بڑے بڑے سرداروں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ یہ نہ ہو کہ ہم مکے سے باہر نکلیں اور بنو کنانہ ہمارے گھر بار پر حملہ کر دیں، ہمارے مال و متاع کو لوٹ کے لے جائیں، ہمارے بیوی بچوں کو اپنا غلام کر لیں۔ لہٰذا اس خوف کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے زرہ اتار دی، اپنا سامان حرب زمین پر رکھ دیا کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار قطعاً نہیں ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے یہیں پر رہیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے۔ یہاں پر ابلیس سراقہ بن مالک المدلجی کی صورت میں سامنے ظاہر ہوا، اور یہ سراقہ بن مالک المدلجی کی صورت میں ظاہر ہونے کے بعد ان کفار کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، انا لکم جار من ان یاتیکم کنانۃ من خلفکم بشیء تکرہونہ، میں تمہیں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ابلیس کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مہم جوئی کے لیے تیار کر رہا ہے، اور جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ بلکہ اس نے ایک جھوٹ اور بھی بولا، وہ جھوٹ یہ تھا کہ بنو کنانہ تم پر حملہ تو کجا، تمہارے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس سے قریش کو دلی طور پر تسلی ہو گئی، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار نکالنے میں کیا مزید شش و پنج کے اندر پڑنا ہے، ہمیں کسی قسم کی کوتاہی اب مزید نہیں کرنی چاہیے، فوراً ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اس کا سامنا کرنے کے لیے پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس فریب کا ذکر سورہ انفال آیت نمبر 48 کے اندر فرمایا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ یاد کرو جب آراستہ کر دیے تھے شیطان نے ان کے اعمال، اور انہیں کہا کہ کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر آج ان لوگوں میں سے، اور میں نگہبان ہوں تمہارا، میں تمہارا ضامن ہوں، گارنٹی دیتا ہوں بنو کنانہ آج تم پر حملہ نہیں کریں گے، اور دوسری بات آج تم فتح یاب ہو کے لوٹو گے، کیونکہ تمہاری افرادی قوت دیکھ کر بڑے بڑوں کے دل دہل جائیں گے۔ لیکن کفار اور شیطان یہ نہیں جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکرانے کے بعد ان کی کیا حالت ہونے والی ہے۔ چنانچہ کفار قریش کا یہ لشکر جرار مٹھی بھر مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑی جاہ و جلال کے ساتھ مکے سے نکلتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ ابو سفیان نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادوں کو بھانپ لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان حرب کو روک لیں گے، اور اپنے خلاف ہونے والے کسی بھی عملی اقدامات کو پہلے روکنے کے لیے یہ پالیسی، اس پر پہلے گفتگو کر چکا ہوں، یہ پالیسی ہے کہ اپنے خلاف اکٹھا کیا جانے والا ہتھیار اس کو انسان ممکنہ طور پر کسی خطرے کا پیش خیمہ سمجھتے ہوئے اگر روک لیتا ہے تو یہ جنگی تدبیر کا ایک حصہ ہے۔ تو ابو سفیان چونکہ دوسرے راستے سے ہو کر، ساحل سمندر کے راستے سے ہو کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن ایک طرف وہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و واقعات پر بھی نظر رکھے ہوا تھا۔ اس کی مکمل نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات پر تھی۔ ابو سفیان نے لہٰذا یوں کیا کہ ایک شخص جس کا نام قیس بن القیس تھا، اس شخص کو اہل مکہ کی طرف بھگایا کہ میں بخیر و عافیت ہوں، اب تمہیں لشکر جرار لے کر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خطرہ جو ہمارے سروں پر منڈلا رہا تھا وہ ٹل چکا ہے، یعنی میں لشکر کو بخیر و عافیت لے کر تمہاری طرف پہنچ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کی خبر ہو چکی تھی، کیونکہ آنے جانے والے قافلوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مطلع کر دیا گیا تھا کہ کفار اپنی ایک بہت بڑی قوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ رہا کفار کے لشکر کا حال جو میں پہلے گفتگو کر رہا تھا، ابو جہل کے ساتھ آنے والے لوگ ویسے ہی خوف زدہ تھے، کہیں ہم مارے نہ جائیں، کیونکہ عاتکہ کا خواب
پھر حبل کے پاس نہ نکلنے کی فال، اور اس کے بعد یہ ابو سفیان کی طرف سے بھیجا گیا قاصد، یہ ان لوگوں کے ارادوں کو تذبذب میں ڈال رہے تھے۔ ابو جہل تو اپنے مصمم ارادے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، اور جب اس کو کوئی سمجھاتا تو یہ کہتا حتی نحضر بدرا فنقیم فیہ ثلاثۃ ایام وننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعصف علينا القيان بالمعازف وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون بحابوننا ابدا فامضوا۔ باخدا ہم ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم بدر نہ پہنچ جائیں۔ یہ ابو جہل کا کہنا کہ ہم جب تک بدر نہ پہنچ جائیں تو اس وقت تک ہمارا لشکر چلتا رہے گا، 3 دن وہاں پر پہنچ کر قیام کریں گے، اونٹوں کو ذبح کر کر کھائیں گے، ہمارا سارا لشکر مزے اڑائے گا، شراب کے جام ہم ایک دوسرے کو پلائیں گے، ہماری کنیزیں سارنگیاں اور دفے بجا کر رقص و سرور کی محفل سے ماحول کو گرما دیں گی، سارا عرب ہمارے متعلق اور ہمارے سفر کے متعلق سنے گا، باتیں کرے گا، اور وہ ہم سے خوف زدہ رہیں گے۔ اور اے میرے دوستو بڑھتے جاؤ، اس سے زیادہ تمہیں اور کیا فائدہ چاہیے کہ پورے عرب پر تمہاری دھاک بیٹھ جائے گی کہ ایک بہت بڑا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اگرچہ ابو جہل نے ابو سفیان کے مشورے کو مسترد کر دیا، کیونکہ ابو جہل کا بھیجا ہوا قاصد ابو جہل تک پہنچ چکا تھا اور اس نے مزید پیش قدمی کرنے سے روک دیا تھا، لیکن ابو جہل ایک نخوت اور تکبر کے اندر مبتلا تھا، وہ اپنے قدم روکنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو آپ سلیم الطبع لوگ کہہ سکتے ہیں اور ذہین و فطین لوگ کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی تلوار نکالنے سے ابو جہل کو متعدد بار منع کیا تھا، اور ان میں پہلا نام اخنس بن شریک الثقفی کا تھا، جو قبیلہ بنو زہرہ کا حلیف تھا۔ اس نے ابو جہل سے کہا جب ہمارا قافلہ، ہمارا پورے کا پورا تجارتی قافلہ بحفاظت مکے میں پہنچ رہا ہے تو ہمیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے دونوں فریقین کا کثیر نقصان ہونا متوقع ہے۔ اخنس بن شریک اگرچہ پکا کافر تھا، امام مقریزی نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے الامتعاء میں کہ اس کے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا کہ میں ابو جہل کو مشورہ دوں کہ وہ اپنا لشکر لے کر واپس لوٹ جائے۔ ہوا یوں تھا، ایک دفعہ ایک سفر کے دوران اخنس بن شریک اور ابو جہل آپس میں اکٹھے تھے، تو اخنس بن شریک نے ابو جہل سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، کیا وہ اس دعوے میں جھوٹے ہیں؟ ابو جہل نے کہا اب تم سن رہے ہو اور میں بات کر رہا ہوں، ہم 2 لوگوں کے علاوہ یہاں پر کوئی موجود نہیں، تو سچ پوچھو تو میں یہ کہتا ہوں کیف یکذب علی اللہ وقد کنا نسمیہ الامین لانہ ما قذب قط۔ ابو جہل نے کہا وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتے ہیں، حالانکہ ہم خود انہیں امین کہا کرتے تھے، انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جو قریش کے یہ جو بنو ہاشم ہے، یہ خانہ کعبہ کے اندر لوگوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کے اندر اہم امور کی ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں، اور اگر ہم نے یہ مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو پھر نبوت کا تاج بھی انہی کے سر پر چلا جائے گا۔ تو لہٰذا اخنس بن شریک کے دل میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ ابو جہل تو خود یہ بات مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ فقط اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنی ضد کی جنگ لڑ رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ لہٰذا اخنس نے بنو زہرہ قبیلے کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ہمیں یہیں سے واپس لوٹ جانا چاہیے، لہٰذا اخنس بن شریک بنو زہرہ قبیلے کے تمام افراد کو لے کر واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد دوسرا قبیلہ بنو عدی کے افراد بھی راستے سے واپس لوٹ گئے، جب انہیں خبر ملی کہ قافلہ بخیر و عافیت صحیح سلامت مکے میں جا پہنچا ہے، تو قبیلہ بنو زہرہ کے بعد قبیلہ بنو عدی بھی کفار کے لشکر سے علیحدہ ہو کر واپس لوٹ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے طالب کو بھی راستے میں چلتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ تم جسمانی طور پر ہمارے ساتھ ہو لیکن تمہارا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ تمہارے چچا کے بیٹے ہیں۔ یہ طالب وہی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ طالب کو اس بات پر بڑا ہی رنج ہوا کہ میں اپنے چچا کے بیٹے کے خلاف لڑنے کے لیے ان کے ساتھ جا رہا ہوں اور یہ
آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری وفاداریاں اور میری محبتیں اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ ہیں، لہٰذا طالب بھی اپنے چند رفقا کے ساتھ راستے سے واپس لوٹ گئے۔ لہٰذا کفار کے لشکر کے اندر سے بنو زہرہ، بنو عدی اور جناب طالب اپنے بعض رفقا کے ساتھ واپس لوٹ چکے تھے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں کہ جن صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے عبداللہ بن ام مکتوم کو چھوڑا تھا مدینہ کے اندر، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ امامت کے فرائض سر انجام دیں۔ اس کے بعد مقام روحہ پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدینہ شریف کی طرف واپس بھیج دیا تھا۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے اندر دو افراد کے ہاتھ میں علم تھا، جھنڈا تھا، ایک مصعب بن عمیر اور اس جھنڈے کا رنگ سفید تھا، اور دوسرا جھنڈا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیا گیا تھا۔ یہ دو جھنڈے لے کر دو جلیل القدر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ بدر کی طرف جانے کے لیے منتخب فرمایا، یعنی مدینہ سے مکہ کی طرف، اس راستے کا جو ترتیب وار اگر ہم نقشے کے لحاظ سے ذکر کریں تو آپ سب سے پہلے نقب المدینہ پہنچتے ہیں، آپ نے وہاں پر کچھ دیر قیام فرمایا، پھر العقیق، ذوالحلیفہ، اولات الجیش، تربان، ملل، غمیس، الحمام اور السیالہ، فجر روحہ، شنوقہ، یہ ان راستوں سے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ، ان 313 نفوس قدسیہ کا قافلہ بدر کی طرف رواں دواں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو افراد کے ذمے یہ بات لگا رکھی تھی کہ تم کفار کے لشکر کے متعلق جس حد تک ممکن ہو معلومات لے کر مجھ تک پہنچاؤ۔ ان دو افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاسوسی کے لیے بھیجا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر میں ان افراد کو دیکھا جو نو عمر تھے، کم سن تھے، جن میں عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، رافع بن خدیج، برا بن عازب، اسید بن حزیر، زید بن ارقم، زید بن ثابت الانصاری، النجاری۔ ان تمام صحابہ کو واپس لوٹ جانے کا حکم دے دیا گیا، کیونکہ یہ عمر میں کم سن تھے، نو عمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ساتھی عمیر بن ابی وقاص زاروں کے تار رو پڑے، اتنا روئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر میں ٹھہرنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ یہ وہ 16 سالہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو بدر میں شرف شہادت نصیب ہوا۔ عمیر بن ابی وقاص نے انتہائی چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ بدر کے اندر شہادت پائی۔ باقی دیگر صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹا دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بئر سقیہ سے پانی تناول فرمایا۔ آپ کا پڑاؤ اگلا بئر سقیہ کے پاس تھا، یہ ایک کنواں تھا جس کے اندر پانی میٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے وضو فرمایا، یہیں پر نماز ادا فرمائی، اور آپ نے دعا مانگی جو بڑی مشہور حدیث ہے، اے اللہ، ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل، تیرے نبی تھے، اور انہوں نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا کی، میں محمد مدینے والوں کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، ان کے ساع میں یعنی تولنے کا جو پیمانہ ہے اور مد میں ان کے پھلوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ مدینے کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اور وبائی امراض وہاں ہیں انہیں خم میں بھیج دے، اے اللہ میں نے مدینے کے دو کناروں کے درمیان علاقے کو حرم بنایا جس طرح تیرے خلیل نے مکے کو حرم بنایا۔ اسی مقام پر مدینے سے خبیب بن اصاف نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کی، یعنی آپ کی معیت میں کفار کے ساتھ لڑنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خبیب بن اصاف کی بہادری، اس کی قوت کی وجہ سے انتہائی خوش تھے کہ ہمیں ایک قوی ساتھی کا ساتھ نصیب ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصحبنا الا من کان علی دیننا، میں اس شخص سے مدد نہیں لے سکتا یا اس کو ساتھ نہیں رکھ سکتا جو شخص میرے دین پر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واپس بھجوا دیا۔
اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والی نفوس قدسیہ کی جماعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہم انہم حفات فاحملہم وعرات فاکسہم وجیاع فاشبعہم وعالۃ فاغنیہم من فضلک، اے اللہ یہ پیادہ ہیں ان کو سواریاں عطا فرما، یہ عریاں ہیں ان کو لباس عنایت فرما، یہ بھوکے ہیں ان کو سیر فرما، یہ مفلس ہیں ان کو اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ رواں دواں ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو جاسوسوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر لا کے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی جنگی حکمت عملی کیسے تیار فرمائی اور اپنے لشکر کو لڑنے کے لیے کیسے تیار کیا، یہ تمام احوال انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اپنی زندگی کو ہدایت یافتہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ